بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہمارے ساتھ بہت ہی پسندیدہ ہمارے اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر ہیں۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ داعیہ انقلاب، ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کہ رسول اللہ بحیثیت داعیہ انقلاب۔ اچھا، اس پر انقلاب کی ابتدائی گفتگو بھی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں جو تبدیلی لائے، آپ کی محنت شاق کا جو رنگ لائی، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ انقلاب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس پہ شجاع صاحب نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائے پچھلے پروگرام میں، تک کہ تاریخ انسانی جو ہے وہ بھانت کی تبدیلیوں سے، اب یہ لفظ میں نے جو ہے وہ روزمرہ کا استعمال کر لیا ہے، بھانت کا مطلب ہے طرح طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ زندگی میں آئی ہیں۔ اب وہ چونکہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس میں محاورے، تشبیہات، استعارے، ان کا استعمال فی زمانہ اتنا، اب یہ فی زمانہ خود ایک مشکل لفظ ہے، آج کل کہہ لیں، اتنا کم ہو گیا ہے، ہم زبان سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ کبھی ایسی بات نکل جائے منہ سے تو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت مشکل بات کر دی ہے اور سامنے والے بھی کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ تو بھانت کا مطلب ہے طرح طرح کے انقلاب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ انقلاب جو ہیں جزوی بھی ہو سکتے ہیں اور کلی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زندگی کے کسی ایک شعبے میں اس کا تذکرہ شجاع صاحب نے کہا معیشیت میں آ گیا، معاشرت میں آ گیا، سیاست میں آ گیا، ایک جو شعبے میں آ گیا، باقی شعبے جو ہے وہ تاریخ کے تاریخ رہے، اور فکر میں انقلاب نہیں آئے، یا انفرادی اور اجتماعی ہو سکتے ہیں، ایک فرد بدل گیا، ایک محلہ بدل گیا، ایک سوسائٹی بدل گئی، بس، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ تعمیری اور تخریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تعمیری انقلاب کے بھی کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تعمیری اعتبار سے جو ہے، مقصد یہ کہ کسی جماعت یا فرد کو کوئی فائدہ پہنچائے، تخریب یہ کسی جماعت اور فرد کو کوئی نقصان پہنچا دیا، یہ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اصل تبدیلی یہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ شجاع صاحب نے کیا کہ اصل تبدیلی وہ ہے جو رسول اللہ جو ہیں وہ لے کر آئے تھے، اور ہر چیز یعنی ضابطے، قاعدے، قانون، اصول، لوازمات زندگی، افکار زندگی، سب کچھ بدل دیا تھا۔ میں شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے کے پھر اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے تعلق سے جو ہم کلام کرتے آئے، آپ کی حیثیت بحیثیت معلم، اس پر کلام مکمل ہوا، اور اب ہم نے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا ہے، اور اس کی تمہید ہی ابھی ہم شروع کر پائے تھے پچھلی ایپیسوڈ میں، اور وہ ہمارا موضوع ہے داعیہ انقلاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعیہ انقلاب۔ تو انقلاب کسے کہتے ہیں، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ انقلاب کا لفظ قلب سے بنا ہے، اور قلب وہ بدلتا رہتا ہے نا، دھڑکتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو انقلاب تبدیلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ انگریزی کا لفظ ریولوشن، اس کو ہم نے استعمال کیا، اور دنیا واقف ہے کچھ ان ریولوشن سے جو ماضی قریب کے ہیں۔ ہم نے فتوحات کی بات نہیں کی، تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین گزرے، ہم نے ان پر کلام نہیں کیا، لیکن آج کی اصطلاح میں اور ماضی قریب کے کچھ واقعات کے نتیجے میں دنیا دو تین بڑے انقلابات سے واقف ہے، جن میں ایک فرینچ انقلاب، فرانسیسی انقلاب ہے، فرینچ ریولوشن ہے، ایک رشین بولشوک ریولوشن ہے، رشین جو روس میں انقلاب آیا۔ ہم نے کلام کیا کہ انقلاب آج کل کی اصطلاح میں ریولوشن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ اجتماعی زندگی کے کسی ایک بڑے گوشے میں ایک بنیادی تبدیلی کو کہا جا سکتا ہے۔ فرانس میں افراد کے عقائد اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معیشت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، سیاست کے میدان میں بادشاہت کی جگہ اس وقت کا جو بھی ابرائج نظام ہے، جمہوریت وغیرہ، وہ آ گئے، اس کو کہا گیا جی ریولوشن آ گیا۔ سیاست کے میدان میں ایک تبدیلی ہے، معیشت میں، معاشرت میں، رسومات میں، اعمال میں، اخلاق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ رشین ریولوشن تھا، کیپٹلزم کے برعکس سوشلزم آ گیا، سرمایہ دارہ نظام کے بالمقابل اشتراکی نظام آ گیا، اور وہ معیشت میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی، مگر سیاست میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔
معاشرت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، افراد کے ظاہر باطن میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، اس کو بھی دنیا نے کہا کہ یہ روسی انقلاب ہے، رشین ریولوشن ہے، بولشوک ریولوشن ہے۔ تو ہم نے عرض کرنا چاہا کہ ان تمام یہ دو مثالوں کو جو ہم نے پیش کیا، تمام گوشے زندگی کے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، صرف ایک گوشے میں اجتماعی سطح پر تبدیلی آتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ انقلاب ہے۔ اچھا، پھر ہم نے بات کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کے تعلق سے، جو 23 برس کی محنت ہے، خوب بھرپور محنت ہے، اس کے دوران میں افراد کے عقائد بھی بدلے، ایمانیات بدل گئیں، اعمال بدل گئے، عبادات بدل گئیں، کردار بدل گئے، اخلاقی رویے بدل گئے، رسومات بدل گئیں، خوشی غمی کے مواقع کا رویہ کیا ہو وہ بدل گیا، تعلیم کا سلسلہ بدل گیا، افراد جب اکٹھ ان کا ہوتا تو معاشرے وجود میں آتے، معاشرت بدل گئی، ان کی معیشت بدل گئی، ان کی سیاست بدل گئی، ان کی عدالت بدل گئی، ان کی ریاست بدل گئی، ان کا سب کچھ بدل گیا، ان کا دن بدل گیا، ان کی رات بدل گئی، گویا زمین و آسمان سب کچھ ہی بدل گئے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو 23 برس کی مختصر زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا، اور تاریخ میں اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے گفتگو شروع کی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور خاص طور پر آج کے عہد کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے نظریات بھی اسی طرح کے ہیں جیسے ہونے چاہیے آج کے عہد کا۔ یہ جو 15ویں اور 16ویں صدی ہے، یہ اصل میں جذباتی کشمکش اور توڑ پھوڑ کی صدی کہلاتی ہے۔ اس میں مغرب کی اقدار میں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت ہوئی، اور تہذیبی الحاد جو ہے اس کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اور آج جو تو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اسی کے زیر اثر ہے، جس میں شاید میں بھی کسی حد تک شامل ہوں، چونکہ یہ انقلاب بہت پرانا ہے اور میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں، اسی عہد کا پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ تو یہ ہوا، پھر اس کے بعد لبرلزم اور مادیت پرستی کا زمانہ جو ہے وہ آیا، افادی نظریہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، جمہوریت میں بدلنے کی کوشش کی، پھر جو ہے وہ صنفی انارکی کا زمانہ آیا جس میں قوم پرستی اور کہنا چاہیے امپیریلزم یہ آیا سارا کا سارا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر صنعتی انقلاب آیا، جیسے شجاع صاحب نے کہا اشتراکیت کا نظام آیا، سرمایہ دارانہ آیا، جمہوریت ہوئی، یہ سارے انقلاب یہ سب ایک دوسرے کی کوکھ سے جنم لیتے رہے۔ یہ کوئی ایسے انقلاب نہیں تھے جو 100% انقلاب تھے۔ صنعتی انقلاب کی کوکھ سے کسی لبرلزم نے جنم لے لیا، اس نے جنم لیا، ایک دوسرے کی کوکھ سے جنم لیتے رہے، اور الحاد ایک انقلابی نعرہ بن گیا جو آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور اس کے خمیر سے جو تحریکیں اٹھیں، انہوں نے انسانیت کو سوائے دکھی کرنے اور کچوکے لگانے، زخم لگانے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ یہی صورتحال رہی۔ وہ آپ نے کہا نا ایک دوسرے کی کوکھ سے جنم لیتے رہے، تو میں کہوں گا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ایک ہی تھالی کے چٹے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے ایک آیت کریمہ پر کلام کیا تھا، آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلے الفاظ جو میں نے پیش کیے تھے اور تلاوت کیے تھے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں دو ہی نظام ہیں، یا تو رحمان کا ہوگا یا شیطان کا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے دنیا میں دو ہی پارٹی ہیں، ہاں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ سورہ مجادلہ 28 پارہ، حزب اللہ اللہ کی پارٹی، حزب الشیطان شیطان کی پارٹی۔ تو لا محالہ یا تو رحمان کا نظام ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو شیطان ہی کا نظام، اس کا کوئی شیڈ نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور ریفائن کر لیں، فائن ٹیون کر لیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہم سب کے علم میں ہے، شیطان کا تذکرہ اس میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، حکم آ گیا نا اللہ کا، وحی کی تعلیم آ گئی، حکم آ گیا۔ کہتے نہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اے اللہ تو نے آدم کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے۔ مٹی، اب عقل، مٹی اچھالو اوپر جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے، اوپر اچھالو تو نیچے آ جاتی ہے، تو اس کی قسمت میں نیچے ہی جانا ہے۔ آگ جلاؤ تو شروع اوپر ہی رہتا ہے۔ تو میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اعلیٰ یہ ادنا، عقل، لاجک، اور لاجک ادھر آ رہی اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں۔
یہ اصل سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عقل استعمال کرنے کو قرآن کریم نے دعوت دی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اینڈ سو آن، قرآن کریم دعوت دیتا ہے۔ البتہ اس عقل کو ذات باری تعالیٰ کے حکم کے تابع رکھنا ہے۔ گڑبڑ کہاں کی؟ شیطان نے اپنی عقل کو غلط جگہ استعمال کیا، اوقات سے باہر نکل کر، ڈومین سے باہر نکل کر، جوریزڈکشن سے باہر نکل کر، حدود سے باہر نکل کر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ جتنے شیڈز کا آپ نے ذکر کیا نا، وہ کیپٹلزم ہو جائے گا، لبرلزم ہو جائے گا، وہ سو کالڈ انورٹڈ کاما امپیریلزم ہو گیا، آزاد قسم کی جمہوریت ہو جائے گی، الحاد آ جائے گا، سیکولرزم آ جائے گا، لبرلزم آ جائے گا، جس کو میں نے کہا کہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، یہ سب شیطان کے شیڈز ہیں۔ رینبو کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں نا، تو شیطانی فکر کے یہ ڈفرنٹ شیڈز ہیں۔ باٹم لائن کیا ہے؟ یہ سب کھڑے ہیں انسانی عقل کی فوقیت کے اوپر، اور رحمان کہتا ہے میرا حکم چلے گا۔ یہی گڑبڑ کی تھی شیطان نے کہ اللہ کے واضح حکم کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو یہ جتنے آپ نے شیڈز گنوائے ہیں، یہ سب باٹم لائن کیا ہے؟ وحی کی تعلیم کے بالمقابل کھڑا ہونا۔ تبھی یہ سارے نظام ہائے زندگی کہیں، سسٹمز آف لائف کہیں، یا ازمز کہیں، یا فلسفیز کہیں، یا نظریات کہیں، یا افکار کہیں، یہ انسانیت کے لیے بائی لارج نفع کا باعث بن نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کہ الہامی تعلیم کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اعظم شجاع صاحب جس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں وہ بتائیں، میں صرف 2 جملوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جتنے شیڈز ہیں، جیسے شجاع صاحب نے بتایا ریمبو کے جتنے شیڈ ہیں، یہ اصل میں انسان کی فکری ٹھوکریں ہیں۔ وہ ایک طرف جاتا ہے، وہاں سے ٹھوکر کھاتا، لڑک کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں ٹھوکر کھاتا ہے، پھر لڑک کے تیسری طرف چلا جاتا ہے، یہ نظام اچھا، یہ نہیں تو یہ نظام اچھا، یہ بالکل وہی ہے کہ سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا۔ کہا کہ نہیں یہ تو رب نہیں ہو سکتا، پھر کہنے لگا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے، وہ ڈوب گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنے رب کی تلاش یا اپنے سکون کی تلاش میں ادھر سے ادھر جو ہے وہ رول ہو رہے ہیں۔ فٹ بال کی طرح نا انسانیت جو ادھر سے ادھر جا رہی ہے، فکری ٹھوکریں کھا رہی ہے، چونکہ صحیح سمت سے مل نہیں رہی، اور صحیح سمت کی وہ کوشش نہیں کر رہی۔ اگر ایک صحیح سمت مل جائے اسے تو ساری زندگی خود بخود زندگی کا ہر شعبہ تبدیل ہو جائے گا۔ جی، اسی لیے ہم نے پہلے کلام کر لیا ہے بہت تفصیل سے، صرف اشارتاً۔ پہلی وحی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، پڑھو جو کرنا ہے کرو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ اور اسی کو میں نے انالیسس کے طور پر عرض کرنا چاہا کہ ان سارے نظام فکر کی ٹھوکر، جس کو لفظ آپ نے استعمال کیا بالکل صحیح ہے، ٹھوکر کیا کھائی ہے؟ وحی کو فراموش کیا ہے، جی، وحی کا انکار کیا ہے۔ ابو جہل کا ہم نے ذکر کیا ہے نا، ابو جہل کو جاہل آدمی تھوڑی تھا، ابو الحکم تھا پہلے، وہ بھی تو فکری ٹھوکروں میں مارا گیا۔ ہاں، حکمت والا تھا، وزڈم والا تھا، دارالندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا چیف تھا، فیصلے کرتا تھا۔ لیکن جب وحی کے سامنے کھڑا ہوا تو پہلے اس کا نام عمر بن ہشام تھا، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمت والا، وزڈم والا۔ لیکن وحی کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل قرار پایا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ہم کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، ہمارے ساتھ تو وہی ہوگا اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور اگر ہم وزڈم سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن اگر وحی کے مقابلے میں اور اصل تعلیم کے مقابلے میں آ جائیں گے تو پھر ابو جہل ہی کہلائیں گے۔ معاف کیجیے گا، ایک وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آخری جملہ میں نے کہا تھا، شاید وہ جملہ معترضہ ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میں اگر اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں کہوں گا یہ بات میری عقل کو نہیں لگتی، اور یہ بات تو دین کے حوالے سے تو صحیح لیکن اسے عقل قبول نہیں کرتی، تو پھر مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا، میں ابو جہل ہی کہلاؤں گا بھائی۔ اس بات کا نقطہ، اس کو 2 اعتبارات سے میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کے کردار میں تکبر بھی بھرا ہوا تھا۔ جب یہ قتل ہوا بدر کے میدان میں، ہم بات کر چکے، جب قتل کیا جا رہا تھا کیا اسٹیٹمنٹ تھا؟ تو کہتا ہے کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ یہ ہے تکبر کا عالم۔ اور شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ تکبر کا تھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے کلام بھی کیا تھا۔ اور دوسری بات جو ابھی چل رہی ہے کہ ابو جہل کب بنا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کا نام عمر بن ہشام ہے، اس کی کنیت پہلے ابو الحکم تھی،
پھر جب وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا۔ تو اصل میں یہ کردار ہے جو آپ اصل میں بنیادی طور پر ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب جو بات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ انداز سے تھوڑا سا فیل ہوا ہوگا، وہ بات کیا ہے؟ کردار کی ہے۔ شیطان کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آیا نا، شیطنت ایک کردار ہے، ایک کریکٹر ہے، کریکٹر ہے جس میں تکبر کا فیچر بھی ہے، حسد بھی آپ کو ملے گا، آدم کو خلافت کیوں دی جا رہی، مجھے کیوں نہیں دی جا رہی، اور عقل پرستی کا فتنہ بھی ملے گا، میں ہے نا سر، اور انا کا تصور ملے گا۔ تو یہ ایک کریکٹر ہے جس کے فیچرز قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب ہر بندہ یہ جائزہ لے خدا نہ خاص ایک کریکٹر مجھ پر فٹ تو نہیں آ رہا۔ ابو جہل بھی کردار ہے، ایک کریکٹر ہے، تکبر بھرا ہوا کریکٹر ہے، کردار ہے، اور وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کریکٹر ہے۔ اس کے تابع ہونا وہ اس کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ابو جہل کے کریکٹر کی خصوصیت۔ اب ہم یہ ہم مسلمان الحمدللہ امتی بھی ہیں، اللہ کا احسان ہے، بس ہم یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آتا ہے، شریعت کا حکم، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے تابع ہوتا ہوں تو میں واقعتاً مسلم ہوں، امتی ہوں، اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میرے تابع ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ کریکٹر والی صفت مجھ میں آ گئی، یہ میری عقل میں بات نہیں آتی، اور تیری میری عقل بیچتی کیا بھائی؟ یہی گفتگو نا کہ بھائی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تو میں کہتا ہوں نہیں، میری عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ اور یہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مثلا جب سود کے نظام پہ بات کرتے کہتے ہیں یار سود کا نظام اگر ختم کر دیں تو معیشت چلے گی کیسے؟ اب یہیں سے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ سود کے نظام کو ختم کرو، سود جو ہے تمہیں تباہ کر دے گا، صدقہ تمہارے لیے برکت پیدا کرے گا۔ ہماری عقل اس کو مانتی نہیں کہ جو چیز جیب سے جا رہی ہے اس میں برکت ہو رہی ہے، اور جو چیز مفت میں آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ تباہ کر دے گی۔ یہ عقل نہیں مانتی انسانی عقل، ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں اٹھا کے۔ حالانکہ جو لوگ اس رویے پر ہے نا، کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہی میں نہیں مانتا، اپنی اولاد کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ اولاد کو 10 باتیں منواتے ہیں، اولاد کی سمجھ میں نہیں آتی ابھی۔ پرائمری اسکول میں پڑھنے والا، گریڈ 3 4 میں پڑھنے والا بچہ، اس کو باپ کہتے نہیں تجھے سمجھ نہیں آتی مجھے پتہ ہے، اور ہم اپنی بات منواتے ہیں اس سے۔ وہاں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی عقل میں نہیں آ رہی تو آپ کی بات نہ مانے، ڈنڈے کے زور پہ منواتے ہیں، معاف کیجیے گا، اور ڈنڈے کے زور سے مراد سختیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایگزامز کے دن آتے تو نہ شادی بیاہ کی تقریب منعقد ہوتی ہے، نہ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دیتے، نہ ٹی وی کھولنے کی اجازت دیتے، پھر ہمیں کہتے ہیں دینی طبقات کو تم لوگ سختیاں بہت کرتے ہو، اور یہ سختی کون سی کر رہے ہو بھائی آپ اس کی؟ آپ کہتے ہو نہیں اس کو پتہ نہیں ہے بھائی، اس کے نمبر اچھے آنے چاہیے، آج اس کی فاؤنڈیشن اچھی ہونی چاہیے، اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، یہی تصور ہے نا۔ جبر کر کے اس سے منواتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تجھے سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھ آتی ہے، میں تیرا باپ ہوں، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود حرام، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے، میں کہتا ہوں میری عقل میں نہیں آتی۔ تو ادھر تو بچے سے منواتا ہوں میں، اور ادھر کہتا ہوں باپ ہوں تو میری مانے، اس کو نہیں پتا مجھے پتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، رب کی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کے ہے نا، تو چیک تو کر لیں اس کو۔ ایگزیکٹلی، مطلب اسی پر بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ہمارا رویہ ہے۔ اور یہ دیکھیے بڑی شجاع صاحب نے جو مثال دی ہے بڑی مطلب لگنے والی مثال ہے آدمی کو کہ یار باپ ہو کے تو تم کہتے ہو یار مجھے پتا ہے تجھے نہیں پتا، مار پیٹ بھی کرتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، سزائیں بھی دیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ وہی بات اگر اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہو یار یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں تم بچے سے کہتے ہو بچے کی سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے میں باپ ہوں میں سمجھتا ہوں۔ تو اللہ بھی تو اللہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کن معاملوں میں فائدہ ہے، کن معاملوں میں نقصان ہے۔ اب ہمیں اس کسوٹی کو اگر اسے ہم کسوٹی بنا لیں، یہ معیار بنا لیں اور اس پہ رکھ کے خود کو پرکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بظاہر بالا تر ہیں اور ہم اسے ماننے کو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان الحمدللہ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، کچھ چیزوں کو ذہنی طور پہ مانتے نہیں۔ مثلا پردے کو ہم ماننے کو تیار نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دور میں کیسے گزارا ہوگا، سود نہیں ہوگا تو دنیا بھر سے ہم کیسے ڈیلنگ کریں گے، ہمارا تو ساری معیشت تباہ ہو جائے گی، اور جناب اگر یہ نہیں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، اور یوں نہیں ہوگا تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو اور ہم نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ اگر ہم نے اللہ کے کسی حکم پر اڑ کے کام کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس میں برکت ڈالنا شروع کر دیا۔ بلکہ لفظ استقامت قرآن پاک سے لیتے ہیں، استقامت جب اللہ کا حکم مان لیں اور اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تو پھر سنیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ حامی میں سجدہ میں بڑا پیارا مقام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کر دیا انہوں نے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور فرشتے کیا ان کو کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو آج اگر بندے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے پر آ جائیں تو الگ الگ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ماننا دوسری بات ہے. اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ ہی کو مسبب الاسباب سمجھنا، اللہ کو احکم الحاکمین سمجھنا، اللہ کو کل کائنات کا خالق، مالک، رب، محافظ، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے کرنا، مخلوق کو اس کا محتاج سمجھنا. وہ کسی یہ اگر یقین بندوں میں ہو اور اس پر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ دنیا میں ان کی بشارتوں کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے اور جنت کی بشارت بھی ان کو فرشتوں کے ذریعے عطا ہوتی ہے. یہ جو شجاع صاحب نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، تو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. اللہ کی ماننے کا مطلب یہ کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، احسن الخالقین مانتے ہیں اور پھر اس کی ہر بات مانتے ہیں، ایمان ان کا ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ کی ماننا یعنی ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ جو ہم سے کہتا ہے وہ اس کی بات ماننا بھی بہت ضروری ہے، تب جا کے ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے. اور یہی بنیادی تبدیلی ہے جو اندر سے آتی ہے. یہ تبدیلی اگر آ جائے تو کائنات کی ساری چیزیں جو خود بخود تبدیل ہو جاتی ہیں. بالکل ہوتا ہے نا، جب موسم بدلتا ہے تو ہماری فیلنگ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اندر کی فیلنگ بدل جاتی ہے، اندر کی فیلنگ بھی بدل جاتی ہے، ہمارے حالات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. بارشیں آ جائیں، بادل آ جائیں تو اندر خوشی کا انبساط کا ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کچن کے حالات بھی بدل جاتے ہیں، پکوڑے بننے لگتے ہیں روٹیوں کی جگہ. تو یہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جی. اور اللہ پر جب توکل ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورہ طلاق میں، سورت کا نام سورہ طلاق ہے اور ہم نے پہلے بھی کلام کیا، اس میں تقوی کا ذکر آتا ہے، اس کی برکات کا ذکر بھی ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ طلاق کے شروع میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ اس آیت کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم اس ایک اللہ کے ہو رہنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. بس یہی ایک تبدیلی ہے جو آنی چاہیے. باہر کی تبدیلی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم باہر سے تبدیلی ہم لانے کی کوشش، ہم نے دیکھا ہوگا نا ہمارے سیزن جب آتے ہیں، فروٹس کے آتے ہیں، اس کے آتے ہیں، تو ہم باہر سے تبدیلی مطلب ہم کچے کیلے توڑ لیتے ہیں اور اسے رکھ کے پکانے کی کیمیکل سے پکاتے ہیں. ہم وہ جو ہے آلوچا یا آلو بخارا جو بھی کہتے ہیں آپ اسے، وہ کچے توڑ لیتے ہیں، انہیں پکانے کے وہ پک بھی جاتے ہیں، بہت اچھے پک جاتے ہیں، لیکن ذائقہ کھو دیتے ہیں، اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں. جب ہم انہیں کھاتے ہیں ان کا ہمارے وہ فوائد ہمیں نہیں ملتے جو فروٹ کے ملنے چاہیے. چونکہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ چیز اندر سے پکنا شروع ہوتی ہے. کیلا جو ہے جب اندر سے پکتے باہر آتا ہے اور اس کا چھلکا جو ہے پیلا پڑتا ہے، تب اس میں ذائقہ بھی آتا ہے اور تاثیر بھی آتی ہے. تمام فروٹس میں جو ہم کیمیکل سے پکاتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے. تو جو تبدیلی اوپر سے آتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، جو اندر سے آتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. انبیاء کرام نے کبھی بھی اوپر سے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ اندر سے جو ہے بیج بویا ہے تبدیلی کا اور اس کی کوپلیں پھوٹی ہیں. جی. یہ گفتگو ہم بعد میں بھی لائیں گے، لیکن ابھی بات آئی تو اشارہ کر دیتے ہیں. بعد میں لانے سے مراد پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا، ابھی تو ہم لفظ انقلاب پر کلام کر رہے تھے. ابھی تو انقلاب کے مفہوم مقصود پر بھی بات کریں گے نا. اور حضور علیہ السلام کا برپا کردہ جامع ترین ہر ہمہ گیر ترین انقلاب، اس پر تھوڑا ہم نے کلام کیا. بعد میں ہم کلام کریں گے دعوت سے مراد کیا ہے، دعوت کی فضیلت کیا ہے، دعوت کی اہمیت کیا ہے. پھر اللہ کے رسول بحیثیت داعی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کا عمل حضور نے کیسے انجام دیا. پھر حضور علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا اس کے دوران میں دعوت کی اہمیت کیا ہے اور افراد کی تبدیلی کیسے ہوئی ہے، افراد کو کیسے حاصل کیا گیا، ان کی تربیت، یہ ہم سب باتیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن سر دس ایک نقطہ کہ افراد کی تبدیلی پہلے ہوتی ہے،
پھر اجتماعی سطح پر تبدیلی آتی ہے، فرد بدلتا ہے، فرد، اور فرد کا باطن اور فکر پہلے بدلتی ہے، تب فرد کا عمل بدلتا ہے۔ ہم نے وہ ذکر کیا تھا کہ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی، معروف بات بھی ہے کہ قرآن حکیم کا جب نزول شروع ہوا تو اول اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے، آخرت کا ذکر فرمایا ہے، جنت و جہنم کا ذکر فرمایا ہے، اور کچھ اعمال میں سے اخلاقیات اور نماز کا ذکر ہے، صدقات کا ذکر ہے۔ شریعت کے تفصیلی احکامات تو مدنی صورتوں میں آئے تو عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر بالفرض شروع ہی میں شراب کی ممانعت، سود کی ممانعت اور دیگر احکامات آ جاتے تو لوگ تبدیل نہ ہوتے، لیکن اللہ نے پہلے ایمانیات والے مقامات عطا فرمائے، فکر آخرت والے مقامات عطا فرمائے، جس سے لوگوں کے دل بدلے ہیں، سوچ بدلی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات عطا فرمائے۔ ادھر یہ اصول ہمیں بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، فرد کا باطن فکر پہلے بدلے گی تو فرد بدلے گا، اور افراد کی تبدیلی معاشرے کی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ ہم اوپر سے تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقفہ لے لیں پھر آتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شجاع صاحب وقفے سے پہلے فرما رہے تھے اور بات صحیح ہے، فرد بدلا جاتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اب یہاں اقبال نے بھی جو تذکرہ کیا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، آدمی بدلے گا، فرد بدلے گا تو افراد بدلیں گے، افراد بدلیں گے تو ماحول بدلے گا، ماحول بدلیں گے تو حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ تمام انبیاء کرام نے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہ کہ فرد بدلنے کی کوشش کی، اور فرد بدلنے سے مراد یہ کہ اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، یہی بنیادی مقصود بھی ہوتا ہے۔ یہ باہر سے انقلاب آ جائے نا، زندہ باد مرد آباد اور یہ اور بہت ایک تبدیلی آ گئی، بس آ گئی، یہ تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی، پائیدار نہیں۔ پائیدار تبدیلی وہ ہوتی ہے جس کی جڑیں اندر گملے میں گڑی ہوئی ہوں پوری طرح۔ جی، وہ جو آپ نے فرمایا نا، آتی ہے تو جیسے آتی ہے ویسی چلی بھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر سالڈ بنیاد نہ ہو، پائیدار بنیاد نہ ہو تو ہوا ادھر کی چلے گی، لوگ ادھر نکل جائیں گے، ہوا ادھر کی چلے گی، لوگ ادھر نکل جائیں گے۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو اور فکر پختہ ہو، جڑیں گہری اور مضبوط ہوں، تو پھر اس تناور مضبوط درخت کو یہ ہواؤں کے تھپیڑے ہلا نہیں پاتے۔ وہ جڑوں کی مضبوطی ہے، وہ اس کی فاؤنڈیشن کا مضبوط ہونا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اول ایمان کی آبیاری۔ ایمان والوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ایمان کی آبیاری کا معاملہ، دلوں کو بدلنے کا معاملہ، دلوں میں نور ایمان پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، دلوں میں اللہ کو پا لینے کا جذبہ بیدار رہے، دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو، کل کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ تو اگر یہ کام مضبوط بنیادوں پر ہوگا تو عمل پھر گواہی پیش کرے گا۔ 7 پردوں میں بھی بیٹھا ہوا بندہ، 7 پردوں میں بیٹھا ہوا بندہ، جہاں نہ کوئی فورسز کے لوگ کھڑے ہوں گے، نہ ریاستی اداروں کے اہلکار موجود ہوں گے، نہ وہاں کوئی CCTV کیمرے لگے ہوں گے، نہ کسی ریکارڈنگ کا بندوبست ہوگا، مگر وہ کہے گا کہ میں یہاں بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹی سے ماں نے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، عمر تو نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹی کہتی ہے اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو رب ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، وہ تو رب دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہوتی ہے پائیدار تبدیلی، اندر کی تبدیلی۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، بعد میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، لیٹ 30s کی بات ہے، جب امریکہ میں یہ طے ہوا کہ بھئی شراب بری شے ہے تو اس کو روکنا چاہیے، تو ایک پروہیبیشن ایکٹ آیا، ممانعت کا قانون آیا۔ ادھر قانون آیا، اگلے دن خوب ٹکا کے لوگوں نے پی، اور چند دنوں بعد یا کچھ عرصے کے بعد طے ہوا کہ چھوٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی، وہ ایکٹ واپس لے لیا گیا۔ کیوں؟ وہ اوپر سے تھوپا گیا، اس کے لیے بنیاد فراہم نہیں کی گئی، اس کے لیے پائیدار بنیادوں پر تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، جبکہ اس کے برعکس وہ عرب کا معاشرہ، وہاں ایمان کی محنت پہلے کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک میں اور حضور کی صحبت بھی یہ بات رہے گی ذہن میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مدنی دور آتا ہے اور شراب کی حرمت کے احکامات
احکامات تدریجاً آئے ہیں. پہلے بتایا گیا کہ دیکھو اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ، چوکنے ہو جاؤ. پھر بتایا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اتنا برا عمل ہے کہ تمہیں نماز سے غافل کر دینے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ بعض آتے ہو کہ نہیں. تو یہ ہے وہ تبدیلی جو پہلے افراد کی تبدیلی کے نتیجے میں آئی ہے، اور ادھر ایک حکم آتا ہے اور ادھر شراب جو کہ برسوں سے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو جیسے آپ نے بھی کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہ ایک تو ہے باطن کا بدلنا اور ایک تدریج کے ساتھ معاملہ ہونا. یہ کریں گے تو کسی پائیدار کی تبدیلی، کسی پائیدار تبدیلی کی طرف ہم بڑھ سکیں گے انشاءاللہ. یہ ہے اصل میں ذہن سازی کرنا. جب تک ذہن کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ذہن قبول کسی چیز کو کرتا نہیں ہے. ہم اوپر سے تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، یہ گلاس یہاں سے ہٹا کے وہاں رکھ دو، یہ گلاس یہاں سے ہٹا کے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں رکھ دو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. چنانچہ ہم یہ کرتے ہیں. ذہن جس چیز کو قبول کر لے، اور یہ کام تدریج سے ایک دم نہیں ہوتا. ہمارے ایک نماز سکھانے کے لیے ہمارے ایک بزرگ ان کا کہتے تھے بیٹا نماز پڑھا کوئی اٹھا نہیں جاتا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کب اٹھتے ہو؟ تو سورج نکل آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، سورج نکل آئے تو اٹھ کے پڑھ لیا کرو. وہی نہیں کرا کہ نہیں لازماً اسی وقت پڑھو، فجر اٹھ کے پڑھ لیا کرو. دوسری چھوٹ گئی، تیسری کہ کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹ گئی نا، اب ایسا کرو سونے سے پہلے پڑھ لینا. اچھا جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی تو پڑھ لو نا. آج 2 پڑھ لو، آج کی 5 چھوٹی نا، ہمت نہیں اور چلو 2 پڑھ لو. وہ یہ کہتے ہیں 2 پڑھ لو، 1 پڑھ لو، 3 پڑھ، آخر آہستہ آہستہ وہ دماغ میں ہی آ گئے. اچھا پھر کہنے لگا اچھا اب تو کل کتنی 2 پڑھی تھی، اچھا تو 3 ضائع ہو گئی. آج کتنی پڑھی؟ 4 پڑھی، اچھا 1 ضائع ہو گئی. اب اگلا مرحلہ یہ آیا، کہنے لگے کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ نہیں وہ 2 ضائع ہو گئے، کہنے لگے عشاء کے ساتھ پڑھ لینا. اور وہ نے کہا یار عشاء کی اپنی اتنی نماز ہے، 2 یہ بھی ہو گئی، اس سے بہتر ٹائم پہ ہی پڑھ لو بھائی. تو اس طرح جو ہے تبدیلی آتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں، بتدریج آزادی تبدیلی آتی ہے. اور ناظرین کرام اس میں ایک لطیف نکتہ میں عرض کر دوں، یعنی آج یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اچھا بھائی چلو بھائی 2 پڑھ لیا کرو بھائی، چلو بھائی 3 پڑھ لیا کرو. ایسا نہیں ہے. استغفر یہ اللہ، سکھانے کا ایک طریقہ تھا کسی صاحب کا جو میں آپ کے سامنے، اور کس کو جو نماز بالکل ادا نہیں کرتا ان کے لیے ہاں مسئلہ پورا بیان ہوگا. نماز 5 فرض ہے، قرآن پاک بتاتا ہے ٹائم پہ پڑھنی ہے. ہاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. فرض 5 ہے، ادا نہیں کرو گے تو کل پہلا سوال، اور وقت پر ہے بالکل، مرد ہیں تو جماعت کی پابندی بھی کریں، اور کل قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. یہ اصولی مسئلہ بیان ہو گیا. اب مجھے میری اولاد کا پتہ ہوگا، میرے کسی شاگرد کا پتہ ہوگا، میرے کسی بھائی کا پتہ ہوگا، مجھے کسی دوست کا پتہ ہوگا جو ویسے مستقل کوتاہیاں کر رہا ہے. آپ کو آپ کے متعلقین کا پتہ ہوگا، اسے لانا اپنی اس طرف بہت مشکل ہے. اسی طرح ناظرین کو اپنے متعلقین کا پتہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ میں آپ ہم سب اپنے ماضی کو دیکھیں گے، ہم اسی طرح اکا دکا کر کے 5 وقتہ پر آئیں. میرا خیال یہی ٹھیک ہے. مسئلہ وہی ہے جو اصولی بات آ گئی، لیکن مجھے میرے متعلقہ لوگوں کی کیفیت کا پتہ ہے، آپ کو آپ کے متعلقہ لوگوں کی کیفیت کا پتہ ہے. تو جس کا جو لیول ہے ہم اس کے حساب سے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے، تدریج کے اعتبار بتدریج سمجھا، ہاں، اور دعا بھی کریں گے اس کے لیے. ٹھیک، تو یہ بہتر ہے. ارے 5 نہیں پڑھا 2 تو پڑھ لے بھائی، آج 2 پڑھے کل 3 بھی ہو جائیں گے. اچھا تو جماعت سے نہیں پڑھ پا رہا، مرد کی بات کر رہا ہوں، تو گھر پہ پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، اسکول کالج میں پڑھ لے، یونیورسٹی کے پریئر ایریا میں پڑھ لے، اگر باقاعدہ پڑھ لے بھائی تو شروع کر لے، اور پھر تدریجاً آگے بڑھیں گے. اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے بڑا قیمتی ہے. تربیت اجتماعی ایک اصولی بات کا نام تو ہو سکتی ہے، لیکن تربیت اصلاً وہ فرد کی فرض کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگلا کس سطح پر ہے تو اس کو آگے بڑھانا آسان ہوگا انشاءاللہ. اصل میں انڈیویجول جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، باپ ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ، بھائی ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ، دوست ہے تو اپنے دوست کے ساتھ. تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، یہ یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے، ٹیچر تھے، پڑھانے آتے تھے. ان کا عجیب طریقہ تھا، جب ہم کئی راستے میں وہ لے کے جاتے تھے، جب کئی نماز کا خود منہ سے کہتے تھے بھائی تمہاری تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ کہتے تمہاری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. کہتے بھائی تمہاری تو نماز کا ٹائم ہو گیا. ہاں یار نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا چلو. اب وہ خود مسجد ڈھونڈتے تھے، گاڑی کھڑی کرتے تھے، ہم سے کہتے جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ. اب ہم جتنی دیر جماعت میں شریک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اچھا ہم نے کبھی ان سے کہا ہی نہیں کہ یار آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. ہمیں پتہ تھا وہ، اچھا کبھی کہو بھی تو 100 قسم کے بہانے، یار وہ کپڑے صحیح نہیں ہیں اور یہ نہیں، ہمیں پتہ تھا کہ عادت نہیں ہے، چھوڑ دیں.
ہمیں نماز پڑھاتے تھے ہر جگہ. اچھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری نماز کا ٹائم ہوا اور اس آدمی نے کہہ لیں گے بھائی دیکھو جلدی نکل لو اس لیے کہ پھر تمہاری نماز کا وقت ہو جائے گا, پھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا. اب وہ یہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دن دیکھا کہ وہ صاحب ہمارے ساتھ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے. بڑی حیرت ہوئی یار یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, میں نے پوچھا بھائی آج تو ماشاءاللہ تم بھی مسلمان ہو گئے, جیسے مذاق کرتے ہیں دوستوں میں. تو کہنے لگے یار تم لوگوں کو نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے سوچا کہ یار تمہیں پڑھاتا ہوں تو میں خود کیوں نہ پڑھ لوں چل کے. تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت. تو نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ذرا مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں, پھر نماز اپنے آپ کو خود پڑھوا لیتی ہے. اور اس سے دیکھیں ایک اور نقطہ بھی ہے نا, انسان کو اگر صحبت اچھی ملے نا, ماحول اچھا ملے, صحبت اچھی ملے, والدین اچھے ملے, استاد اچھا ملے, مربی اچھا مل جائے, مینٹور اچھا مل جائے, تو اس کے اثرات آتے. ہوا کیا کہ ان صاحب نے آپ کو تو مستقل نماز کے لیے انٹرٹین کیا, ہم نے کبھی نہیں کہا ان سے بھائی آ جاؤ تم. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ چیز ان پر اثر کر گئی. ضمن ایک بات ہے ناظرین کرام, یہ نقطہ بڑا گہرا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سب کے علم میں ہے, اور اس قصے میں وہ جو نام عورت کا مشہور زلیخا بیان کیا جاتا ہے, آخر میں اس نے بھی معافی تلافی کرنی تھی. تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام بھی تو تھے, اللہ کے پیغمبر بھی تو تھے, ایک عفت و پاک دامنی والا پاکیزہ کردار بھی تو تھا. اس کردار نے اثر کر دیا اس عورت پر کہ جس نے پہلے برائی کی دعوت دی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے بھی احتیاط کی, اس نے بھی کہی کہ معافی تلافی کا معاملہ کر لیا. خیر وہ تو ایک پیغمبر کی صحبت یا پیغمبر کے ساتھ معاملہ جو ان کے گھر میں پلے بڑے تھے, مشہور واقعہ یوسف علیہ السلام کا. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بندہ اچھے ماحول کو تلاش کرے. ماحول اچھا ہوتا ہے, خیر کا ہوتا ہے, فیوریبل ہوتا ہے, تو بندے کے لیے جو عمل بظاہر مشکل محسوس ہوتا ہے وہ ماحول کی برکت سے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے دعوت کے کام میں اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دعوت کے کام میں زندگی میں بھی کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے پہچانا جاتا ہے. ہماری زبان بھی بدلتی ہے, ہمارا رویہ بھی بدلتا ہے, ہمارا اخلاق بھی بدلتا ہے, ہمارا کردار بھی بدلتا ہے. ہم کسی ایک طالب, ہماری والدہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ایک دن ہم آ کے کوئی بات کی, کر لیں گے بھئی آج کہیں کسی نئے حلقے میں بیٹھے ہو دوستوں کے, ان کے نہیں روٹین کے, کہنے کہ نہیں کوئی نیا دوست شامل ہوا ہے, کوئی یا کسی نئی جگہ گئے ہو. تو پھر بہت سوچا, پتہ چلا کہ ہاں آج فلاں جگہ گئے تھے, فلاں صاحب سے ملے تھے. تو ہمیں کہا کیسے پتہ چلا, کہیں گے آج تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلا جو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. تو یہ صحبت کا اثر ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں ماں جو ہے نا بچے کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے, چاہے ہم بچوں والے کیوں نہ ہو جائیں, ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. دیکھیں فیل کرنے والی بات, پہچان جاتے کہ ایک لفظ تم نے تبدیل کیا تمہارا دوست بدلا کوئی. بہرحال اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو جاری ہے اور اگلے پروگرام میں کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا, تو آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ کروا دیتا ہوں میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ علیکم بالجماعہ و ایاکم الفرقہ. دیکھو تم پر لازم ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کرو, اجتماعی, اور اکیلے رہنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.